ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی جو لمبی عمر ہے اس کو اور موقع مل جائے گا اپنی نیکیوں کو بڑھانے کا، اور اگر وہ گناہگار ہے یا نیک کام کرنے والا نہیں ہے تو اس کو موقع مل جائے گا توبہ کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنے ایک آپٹیمسٹک قسم کی بات ہے، کتنی پازیٹیو بات ہے کہ جو نیک اعمال نہیں بھی کرنے والا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جو نیک اعمال نہیں کر رہا بہتر ہے وہ مر جائے، تاکہ وہ جلدی مر جائے، تاکہ اس کی جو ہے نا گناہ نہیں بڑھے، بلکہ اس کے لیے بھی اپرچونٹی کیا ہے کہ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا اور اس کی زندگی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں اس کو احساس ہو جائے، وہ ریئلائز کر لے، کسی کو دیکھ کے، کوئی بات سن کے، کیونکہ دل پلٹتے ہوئے کوئی ٹائم تو نہیں لگتا نا۔ کتنے ایسے کیسز ہیں صحابہ کے دور میں بھی تھے، بعد میں بھی، اور آج تک بھی سنتے آتے ہیں کہ کسی انسان نے 60 سال تک اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری اور 60 سال کی عمر میں اس کو خیال آ گیا اور ایک دم سے وہ پلٹ گیا۔ اس نے ساری زندگی پچھلے گناہ کے ہوتے اس پہ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت والی زندگی شروع کر دی، اور جو ہی اللہ کی اطاعت والی زندگی شروع کی دنیا سے چلا گیا۔ تو کیا ہوا کہ اس کی جو لمبی زندگی تھی اللہ نے اس کو موقع دیا، اس موقع سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اب میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، 70 سال کا ہو گیا، اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو اس کے پچھلے گناہ تھے سچی توبہ پہ اللہ نے معاف کر دیے، تو وہ جو لمبی عمر اس کے لیے فائدہ مند اس صورت میں ہوگی، اس کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ تو دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلا والا ہے اس کو موقع مل گیا کہ وہ ایکسٹرا عبادات کر لے گا، اس کے لیے اس کی لمبی عمر اس اعتبار سے بہتر ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرے والا جو ہوگا اس کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توبہ کی توفیق دے دے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، کیونکہ موت کی تمنا کرنا ہمارے دین میں ویسے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا بتایا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، چاہے زندگی میں جیسے مرضی حالات ہوں، جتنی مرضی مشکلات آ جائیں، جو مرضی پرابلمس ہیں، اور جتنے عرصے لمبے کے لیے بھی آتے ہیں پھر بھی نہیں، ہم نے موت کی کبھی تمنا نہیں کرنی۔ دیکھیں، ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس دنیا کی خواہشات اور اس دنیا کی لذات اور اس دنیا کے ہی ہر چیز کو لے کے چلنے کے لیے نہیں آئے۔ اس دنیا میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکلات ہیں، کبھی ہماری مرضی کی چیزیں، کبھی ہماری مرضی کے خلاف ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی جاب اچھی ہے، کبھی اچھی نہیں ہے، کبھی بزنس اچھا چل رہا ہے، کبھی بزنس برا چلے گا، کبھی خاندان والوں کے ساتھ اچھی بن رہی ہے، کبھی خاندان والے آپ کے خلاف ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ کوئی ایک چیز آپ ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری پاپ اپ ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو تیسری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ڈیسپریٹ ہو جانا، مایوس ہو جانا اور اس لیول تک چلے جانا کہ موت کی تمنا کرنا، وہ اس دنیا کی وجہ سے انسان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی نا۔ ہم ہر فیصلہ جو زندگی میں کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو فیصلہ کرنے کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ دنیا کی چیز ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کی چیز کو بیس بنا کے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چیز نہیں ہوتی تو انسان کا دل کیا چاہتا ہے؟ جو لوگ، بہت سے لوگ سوسائڈ بھی کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی دنیا کی چیز کو نہیں ملی ہوتی، یا ان کی کوئی دنیا میں ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی ہوتی، تو کیا کرتے ہیں؟ اس سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، چاہے جو مرضی حالات ہیں، میں یہاں پہ ویسے بھی اس دنیا کے لیے نہیں آیا ہوا، اور مجھے اس دنیا میں موت کی تمنا نہیں کرنی، اور میں جب بھی مشکل آئے گی میں اس کو اسی طرح دیکھوں گا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن زندگی تو ہے نا، تو جتنی زندگی ہے اس کو میں اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا، ویسے بھی میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اگر مشکلات تھیں بھی تو کوئی بات نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو موت کی تمنا نہیں کرنی۔